السلام علیکم دوستوں۔ آج پاکستان کی سیاسی صورتحال سے ہٹ کے ایک بین الاقوامی اہمیت کی حامل اور پاکستان کے لیے، مسلمان ملکوں کے لیے دور رس اثرات کی ممکنہ طور پہ حامل ایک خبر آج میرے ان باکس میں یعنی ای میل میں ایک ای میل ملی امریکن جوئش کانگریس کی طرف سے۔ یہ ایک بیانیہ تھا جو باقاعدہ اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی یہ قرارداد تھی۔ اس میں قرارداد میں جانبداری کی مذمت اور پاکستان کی قیادت میں اسلامی تعاون تنظیم کی اسرائیل سے متعلق قرارداد میں اہم تبدیلیوں کا خیر مقدم کیا گیا۔ امریکن جوئش کانگریس کی اس پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ یہ قرارداد اسرائیل کے خلاف گہرا تعصب رکھتی ہے، لیکن امریکی یہودی کانگریس پاکستان کے اس کردار کا خیر مقدم کرتی ہے جس کے تحت جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کی اس قرارداد کے انتہائی متنازع نکات کو نکالا گیا ہے اور ایسی زبان شامل کی گئی ہے جس میں 7 اکتوبر کے حملوں کی مذمت کی گئی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ قرارداد یہ اب ان کی ای میل میں پریس ریلیز میں لکھا ہے، سعودی عرب کے زیر قیادت اسلامی تعاون تنظیم OIC کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جو کہ 57 مسلم اکثریتی ممالک کی نمائندہ تنظیم ہے۔ ایک ایسا پیراگراف جس کے تحت اسرائیلی حکام کے خلاف اقوام متحدہ میں مقدمہ چلانے کا میکانزم قائم کیا جانا تھا، اسے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ ایک غیر پابند نان بائنڈنگ تجویز دی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ منظور شدہ قرارداد اب بھی کئی سنگین خامیوں سے بھری ہے، لیکن منظور شدہ قرارداد میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مسلح گروہوں کی مذمت، قیدیوں، خواتین قیدیوں اور لاشوں کی حوالگی سے متعلق بین الاقوامی معیارات کا ذکر، جو کہ جوئش کانگریس کے مطابق حماس پر واضح تنقید ہے۔ اس کانٹیکس میں یہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ جوئش کانگریس کے بقول یہ عناصر OIC کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کے متن میں اہم تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں بدلتے ہوئے سفارتی رجحانات کی علامت ہو سکتی ہے۔ اندازہ لگائیے، کہہ رہے ہیں کہ بدلتے ہوئے سفارتی رجحانات۔ ساتھ میں ایک اور پیراگراف میں لکھا کہ سب سے قابل ذکر بات پاکستان کا کردار ہے جس نے اصل مسودے سے سب سے زیادہ متنازع شق کو تبدیل کرنے میں سفارتی مدد کی ہے، جو تمام فریقین کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مقدمات چلانے کے لیے اقوام متحدہ کا مستقل میکانزم قائم کرنے کی تجویز تھی۔ اس کی جگہ حتمی مسودے میں صرف جنرل اسمبلی کو ایسی تجویز پر غور کرنے کو کہا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ جنرل اسمبلی کی قراردادیں غیر پابند یعنی نان بائنڈنگ ہوتی ہیں، اس پہ عمل درآمد ضروری نہیں ہوتا۔ ہم پاکستان اور OIC کی اس ترمیم کو ایک تعمیری اشارہ سمجھتے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں بدلتے ہوئے سفارتی منظرنامے کی عکاسی کرتا ہے۔ مسلم اکثریتی ممالک جیسے کہ آذربائیجان، مراکش، متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر غور کر رہا ہے۔ یہ علاقائی تبدیلیاں صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے تحت ابراہیمی معاہدوں کے دوسرے مرحلے کی توقعات کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں 2020 میں ابراہیمی اکارڈز تجویز کیے گئے تھے، جس کے تحت پھر اسرائیل، متحدہ عرب امارات، سوڈان، بحرین کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات قائم کیے گئے۔ اب ایک قرارداد اس پریس ریلیز میں US جوئش کانگریس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی طرح پاکستان نے بھی دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، جن میں وہ گروہ شامل ہیں جو نظریاتی طور پر حماس جیسے گروہوں سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے القاعدہ۔ اس تناظر میں پاکستان کا ایسی زبان کو شامل کرنا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے وسیع تر موقف کا قدرتی تسلسل ہے، جو مستقبل میں تعلقات پر بات چیت کے لیے سازگار ماحول فراہم کر سکتا ہے اور پاکستان امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے، خاص طور پہ انسداد دہشت گردی اور علاقائی استحکام کے تناظر میں۔ تو جناب، کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ لے دے کے پہلے پاکستان منرل انویسٹمنٹ کانفرنس میں امریکیوں کی دلچسپی اور اس میں ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی
دو مختلف وفود سے انسداد دہشت گردی میں تعاون کی بار بار اپیل کر رہے تھے، اور اب یو ایس جوئش کانگریس کی طرف سے یہ بیان آ گیا ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ تازہ ترین جو اقوام متحدہ کی OIC کی پیش کردہ قرارداد ہے، خاص طور پہ انسداد دہشت گردی اور علاقائی استحکام کے تناظر میں۔ اب مجھے جب یہ میل پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا، ستمبر 2005 میں عالمی یہودی کانگریس نے پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف کو ایک بہترین عشایہ دیا 18 ستمبر کو واشنگٹن میں، اور ان کا بڑا ہی پرتپاک استقبال ہوا۔ اس میں ورلڈ جوئش کانگریس تھی، وہ یہ تو ہم جو اس وقت پریس ریلیز آیا ہے وہ US جوئش کانگریس ہے، لیکن اس وقت جنرل پرویز مشرف نے ورلڈ جوئش کانگریس سے خطاب کیا، اور یہ وہ موقع تھا جب اسرائیل کے وزیر خارجہ شالوم نے ترکی میں پاکستانی ہم منصب خورشید محمود قصوری کے ساتھ بھی ملاقات کی، اس کو تاریخی قرار دیا، مکمل سفارتی تعلقات کے قیام کی امید ظاہر کی، اور پاکستان کے اس وزیر خارجہ نے اس وقت یہ بھی کہا کہ اسلام آباد نے غزہ سے اسرائیل کے انخلاء کے تناظر میں اسرائیل کو اب اس کے ساتھ انگیجمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ غزہ اور شمالی مغربی کنارے سے علیحدگی کے بعد اسرائیل کے ساتھ عوامی سفارتی رابطے کھولنے پر پاکستانی رہنما کو مبارکباد دینے کے لیے جمع ہونے والے سینکڑوں امریکی یہودی رہنماؤں نے بہت زبردست خیر مقدم بھی کیا۔ جنرل مشرف بہت متاثر بھی ہوئے اس استقبال سے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں کبھی توقع نہیں کی تھی کہ کسی پاکستانی رہنما کا اس یعنی جوئش کمیونٹی کی طرف سے اس طرح کا استقبال کیا جائے گا۔ عشائیہ کا آغاز اس وقت ہوا تھا 2 درود سے، ایک یہودی دوسرا اسلامی۔ جس امام نے مسلمانوں کو مبارکباد دی، اس نے اپنے الفاظ کا کچھ حصہ یوں ترجمہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قادر اور مطلق خدا نے یہودیوں ابراہیم کی اولاد کو قبول کرنے کے لیے کہا تھا۔ بعد ازاں جنرل پرویز مشرف نے اپنی تقریر میں پاکستان اسرائیل تعلقات پر بات کی اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی فطری دشمنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ براہ راست کوئی تنازع نہیں ہے۔ یہ وہ بات تھی جو مجھے اسرائیل کے سابق وزیر خارجہ نے ایک کانفرنس کے دوران بنائی تھی، شمون پیریز صاحب تھے، انہوں نے بتائی تھی کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی براہ راست تنازع نہیں ہے، تو آپ ہمارے ساتھ تعلقات کیوں قائم نہیں کر لیتے۔ یہ 2006 کی بات ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تو ہمارے بزنس کونسلیٹ وہاں پہ قائم ہے، تو کاروباری تعلقات ہمارے چل رہے ہیں۔ اور جنرل پرویز مشرف نے پھر یہی کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو فلسطینی عوام سے گہری ہمدردی ہے اور ایک ریاست کے لیے ان کی جائز خواہش ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین تنازع مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی کا مرکزی سبب ہے۔ اب یہاں پہ کچھ سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ صرف فوج کے ماتحت براہ راست یا بالواسطہ حکمرانی کے دوران ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ یعنی پہلا یہ واقعہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا ستمبر 2005 میں، جب انہوں نے باقاعدہ ورلڈ جوئش کانگریس سے خطاب کیا، اور اس میں بالواسطہ طور پہ یہ اعلان بھی کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ خبر ہے وائی نیٹ میں چھپی ہوئی ہے۔ کسی کو چاہیے ہو تو میں وہ لنک بھی فراہم کر سکتا ہوں۔ اس خطاب میں جس طرح ریپروڈیوس کیا تھا ایسوسیٹڈ پریس نے اور وائی نیٹ نے، اس میں یہ بات لکھی گئی تھی جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پہ غور شروع کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2019-2020 میں اسرائیل کے ساتھ کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی وکالت کی تھی۔ خود ہمارے ساتھ جو 2-3 ملاقاتیں ان کی ہوئیں، ایک میٹنگ میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ہم تعلقات قائم کیوں نہیں کر سکتے، کیا ہم فلسطینیوں کے مامے لگے ہوئے ہیں کہ ان کی خاطر ہم ہمیشہ اسرائیل جو کہ اتنا اہم ملک ہے اس کے ساتھ تعلقات بگاڑے رکھیں؟ دنیا بھر اسرائیل کو مانتی ہے، امریکہ پورا اس کے نیچے لگا ہوا ہے، تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اب وہی کچھ پی ڈی ایم کی حکومت میں ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا پک رہا ہے؟
اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان کیا ہوا ہے گزشتہ 2-3 مہینے کے دوران، جب سے خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار آئے ہیں، اور کیا ممکنہ ڈیل ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام یا اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کے تناظر میں۔ اب پاکستانی معدنیات میں امریکی دلچسپی کے بعد امریکی ارکان کانگریس کی 2 دن پہلے جنرل عاصم منیر سے ملاقات، اور اب امریکن جوئش کانگریس کا یہ تازہ ترین بیان جس میں اس نے پاکستان کے کردار کا بڑا خیر مقدم کیا ہے، اس کا کس بات کا اشارہ ملتا ہے؟ کیا پاکستانی صحافیوں کا جو حالیہ دورہ اسرائیل تھا وہ بھی اسرائیل کی اور امریکہ کی اسی سفارتکاری کا حصہ تھا؟ اب جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، کیا ہمیں کسی بتدریج صدمے کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ کیونکہ تمام امریکی سیاستدان اسرائیل کے مکمل طور پہ پیچھے کھڑے ہیں، اس امریکی کیا تمام یورپ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، اور اب مشرق وسطیٰ اور کئی مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں ابراہیمک ایکارڈز کے تحت۔ تو کیا اب پاکستان کی بھی باری آ گئی ہے کچھ کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی اسرائیل کے ساتھ؟ یو ایس جوئش کانگریس کی طرف سے جو پریس ریلیز آیا ہے اردو اور انگریزی میں، اس سے تو کم از کم یہی اشارہ مل رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔